मैं ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की और घर भर की लाडली थी। अभी 16 बरस की थी कि मेरे लिए रिश्ते आने शुरू हो गए और फिर वालिदैन ने कम सिनी में एक खुशहाल गिराने में मेरी शादी कर दी। मेरे शौहर बिजनेस करते थे, सारा दिन घर से बाहर रहते। वो शाम के बाद लौटते थे, थके हुए आते, थोड़ा सा वक्त मुझको दे पाते और फिर सो जाते। थकन की वजह से गहरी नींद सोते थे, यही इनका मामूल था। कारोबारी मजबूरियां थी कि वो मुझको ज़्यादा वक्त ना दे सकते थे, ताहम मुझको इनकी इस रूटीन से काफ़ी उलझन होती थी और मैं ख़ुद को तन्हा महसूस करती थी। मेरी उम्र ऐसी थी कि मुझको एक शोहर से ज़्यादा दोस्त की ज़रूरत थी। ताहम वालिदैन ने रुखसत करते वक्त नसीहत कर दी थी कि जैसा भी वक्त पड़े तहम्मुल से गुजारना और मुड़कर मेके की तरफ नहीं देखना, वरना घर आबाद ना रख सकोगी। और कभी शोहर का शिकवा हमसे आकर नहीं करना, हम तुम्हारी बात नहीं सुनेंगे। इस नसीहत को मैंने दिल पर लिख लिया और अपना जी मारकर ससुराल में वक्त काटने लगी। गरचे मुझको शोहर साहब ने तमाम आसाइशें दी हुई थी और ससुराल में कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन अकेलापन मुझको बेकरार रखता था। वहीद मुझसे 12 बरस बड़े थे। ये उम्र का मसला ही था कि मैं अपने शोहर के साथ ज़हनी हम आहंगी महसूस नहीं कर पाती थी। जब तक सास जिंदा रही, घर में दिल लगाने की सही करती रही, क्योंकि वो माँ जैसी थी और बहुत शफीक हंसती थी। मेरी शादी के 5 साल बाद जबकि मैं 2 बच्चों की माँ हो गई थी, वो रिज़ाए इलाही से फौत हुई। सास की वफ़ात का बहुत सदमा हुआ कि मेरा और बच्चों का वही ख्याल रखती थी। वही तो सारा दिन घर से बाहर रहते थे। मेरे जेठ शादीशुदा थे, वो अपनी फैमिली के साथ अलहदा घर में रहते थे। गरचे वहीद के साथ इनका कारोबार मुश्तरका था। जेठ का नाम हमीद था और इनके 4 बच्चे थे। जेठानी और बच्चे कभी कभी हमसे मिलने आ जाते थे। ये सब अच्छे थे और मेरा काफ़ी ख्याल रखते थे। वालिदैन का ख्याल था कि अगर बेटी को बसाना है तो दामाद के घर कम ही जाना चाहिए और इसको भी मेके में ज़्यादा नहीं बुलाना चाहिए। बस वो इसी सोच पर कारबंद थे। बहुत कम मेरे घर आते और मुझको ज़्यादा ना बुलाते। कहते थे कि अपने घर रहो, क्योंकि बेटियां अपने घर अच्छी लगती हैं। शादी से पहले वालिदैन ने काफ़ी पाबंदियाँ लगाई थी। मैंने सिर्फ 8 जमातें पढ़ी और उन्होंने घर बिठा लिया। इसके बाद घर से भी अकेले बाहर जाने नहीं दिया। लिहाजा शादी से पहले मैंने किसी से वाबस्ता होने की कोशिश की और ना ही किसी को अपनी ज़िंदगी में झांकने की इजाज़त दी। वक्त गुजरता रहा। शादी को 10 बरस गुजर गए। इस दौरान मैं 4 बच्चों की माँ बन गई। अब तन्हाई कैसी, 4 बच्चों ने इतना मसरूफ़ कर दिया कि सर खुजाने की भी मुझे फुर्सत ना रही थी। एक नौकरानी जो लावारस औरत थी, दिन रात मेरे पास रहती थी। इसका नाम जुबैदा था। मैं इसके सहारे वक्त गुजार रही थी कि वो मेरे लिए बहुत मावन और मददगार साबित होती थी। अब मैंने अपनी ज़िंदगी और हालात से पूरी तरह समझौता कर लिया और सोच लिया कि हर औरत की शादीशुदा ज़िंदगी ऐसी ही होती है। इसमें रोमांस कम और हकीकतें ज़्यादा होती हैं। शोहर कमाने चला जाता है, बीवी सारा दिन बच्चों की परवरिश और घर संभालने में मगन हो जाती है। और कमाऊ शोहर से शिकवा कैसा, वो तो मेहनत ही अपनी बीवी और बच्चों की खातिर करता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमईन थी। बच्चे स्कूल जाने लगे तो थोड़ा सा फारिग वक्त मिलने लगा। इस वक्त मैं टीवी देखने बैठ जाती थी और जब वो स्कूल से आ जाते फिर इनके हंगामे में खो जाती। रात गए शोहर आते, थोड़ी देर बातचीत करते, खाना खाते और फिर वो भी घोड़े बेचकर सो जाते। छुट्टी के दिन अलबत्ता वो बच्चों को घुमाने ज़रूर ले जाते थे। कभी मैं साथ जाती और कभी ना जाती, क्योंकि मैं घर पर रहने की आदी हो चुकी थी। मुझको घर पर रहना अच्छा लगता था। जेठ के घर भी मैं 2-3 माह बाद ही कभी जा पाती थी, वो भी इन लोगों के इसरार पर, जब वो खाना वगैरह करते थे। खुदा की मर्ज़ी के वहीद की ज़िंदगी कम थी। अभी हमारी शादी को सिर्फ 12 साल ही गुजरे थे कि वो बीमार हो गए। ज़्यादा मेहनत की वजह से इनको हाई ब्लड प्रेशर हुआ और फिर एक रोज़ अचानक ही दिल का दौरा पड़ने से वो खालिक हकीकी से जा मिले। इनकी वफ़ात मेरे लिए कड़ा इम्तिहान थी, लेकिन अब इस आजमाइश से गुजरना मेरी मजबूरी थी। बच्चों को पालना था, इनको मेरी ज़रूरत थी। लिहाजा मैंने घर ना छोड़ा, बल्कि अपने घर में ही रही, क्योंकि ये मेरे शोहर ने बनवाया था। ये हमारा ज़ाती मकान था। 4 बच्चों के साथ और कहीं ना जा सकती थी, मेके में और ना ससुराल में। जेठ साहब ने कहा भी कि अकेली क्यों कर रहोगी, हमारा बंगला काफ़ी बड़ा है, इसके अपर पोर्शन में आ जाओ। मगर मैंने मना कर दिया कि भाई साहब, अपने घर में बच्चे ज़्यादा खुश रहते हैं। उन्होंने कहा जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। बहरहाल उन्होंने हर माह मेरा और बच्चों का खर्चा बांध दिया और पहली तारीख को माकूल रकम भिजवाने लगे। बाकायदगी से खर्चा देते थे, जिससे मेरे मामूल के अखराजात इसी तरह पूरे होने लगे जिस तरह शोहर की ज़िंदगी में होते थे। वालिद साहब और कभी वालिदा, कभी बहन भाई शुरू में हर हफ्ते, फिर 15 दिन और कभी 1 माह बाद आकर 1 आध दिन रह जाते, ताकि मुझको बेवगी में कसमपुरसी का एहसास ना हो। मैं भी बहुत संभाल कर बेवगी के कठिन दिन गुजारने लगी। मेरी उम्र इन दिनों 25 बरस भी बमुश्किल होगी।
قدرت کی شان کے جہاں بہت سو کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، میں نے بھی یہ دن بہت عزت سے گزارے، کسی موڑ پر بھی اپنی راہ سے بے راہ نہ ہوئی۔ شادی سے پہلے کسی کو نہ چاہا تھا اور شادی کے بعد سسرال کی عزت اور شوہر کی ذات ہی میرا سب کچھ تھی۔ شوہر کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی میرے لیے گناہ تھا۔ وحید اچھے انسان تھے اور میرا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن لاپرواہ تھے۔ پھر بھی زندگی اچھی بھلی گزر رہی تھی کہ ان کی اچانک وفات نے میرا سب کچھ الٹ پلٹ کر رکھ دیا۔ ہمارے گھر کے ساتھ ہی مارکیٹ تھی اور میں اکثر سودا وہاں سے منگواتی تھی۔ ایک روز زبیدہ بیمار تھی تو مجبوراً مجھے گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا اور میں ایک قریبی اسٹور پر سودا سلف کے لیے چلی گئی۔ جب میں سودا لے چکی تو اسٹور کے مالک نے بات کی، کہنے لگا، فریحہ، کیا مجھے نہیں پہچانتی؟ میں آپ کے والد صاحب کے چچا زاد بھائی راحت کا بیٹا احمر ہوں۔ پہلی بار میں نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پہچان گئی۔ شادی سے پہلے ایک دو بار وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے گھر آئے تھے۔ وہ بہت خوبرو انسان تھے۔ وہ شادی شدہ اور بال بچے دار آدمی تھے، خاصے ذمہ دار تھے۔ انہوں نے مجھ کو اہمیت دی، مگر میں نے ان کو درخور اتنا نہ سمجھا۔ میرے پاس کسی کے بارے میں غور کرنے کی فرصت نہ تھی۔ اب کبھی کبھی میں ان کے اسٹور پر جاتی جب بچوں نے کچھ خریدنا ہوتا۔ مجھ کو احمر کی ایک عادت پسند تھی کہ کبھی کوئی فضول بات منہ سے نہ نکالی۔ وہ خوبصورت اور سمارٹ تھے، مگر نہایت تہذیب کے دائرے میں رہ کر بات کرتے تھے۔ میرے دل میں احمر کا احترام تھا، اس کے سوا کسی اور قسم کے جذبات نہیں تھے۔ بس ایک اچھے انسان اور رشتہ دار ہونے کے ناطے میں ان کی عزت کرتی تھی۔ ایک روز گھر پر جیٹھانی اور ان کے بچے آ گئے۔ میں نے زبیدہ کو اسٹور پر بھیجا، خاطر مدارات کی چیزیں خریدنی تھیں۔ احمر نے تمام اشیاء دے دی مگر بل نہ لیا۔ جب مہمان چلے گئے میں خود اسٹور پر گئی اور ان کو رقم دینے لگی تو اصرار کے باوجود نہیں لی اور کہا کہ تمہارے مہمان میرے مہمان ہیں اور آئندہ آپ اسٹور پر خود مت آیا کریں کہ یہاں ایرے گہرے لوگ ہوتے ہیں، ملازمہ کو بھیجا کریں۔ مجھ کو ان کی یہ بات اچھی لگی۔ میں نے کہا، کسی دن آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہمارے یہاں آئیے اور اگر کبھی اسٹور پر کچھ مطلوب ہو تو کہلوا دیجیے گا، مثلاً چائے وغیرہ تو میں بھجوا دوں گی۔ ملازمہ کے ہمراہ اکثر بچے جاتے تو احمد کا رویہ ان کے ساتھ بے حد دوستانہ ہوتا۔ ایک روز بچوں کے اصرار پر وہ گھر کے دروازے تک آ گئے تو میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ وہ بچوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے وغیرہ بھجوائی۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ اب یہ اکثر ہونے لگا۔ بچے ان کو مجبور کرتے، انکل ہمارے ساتھ گھر چلیے۔ وہ 15-20 روز بعد کسی شام کو اسٹور بند کر کے آ جاتے اور میرے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر تھوڑی دیر انڈور گیم کھیلتے اور چلے جاتے۔ 2-4 بار میں نے کھانا بھی بنایا۔ وہ میرے بچوں کے ساتھ رات کا کھانا کھا کر گئے، لیکن میں نے ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا اور نہ وہاں بیٹھی جہاں انہیں بٹھایا تھا۔ ایک روز انہوں نے فون کر کے شکوہ کیا کہ میں آپ کے گھر آتا ہوں اور آپ اس کمرے میں نہیں بیٹھتی۔ کیا گارائے مہمان کے ساتھ ایسا رویہ صحیح ہے؟ میں نے کہا، آپ کی دوستی بچوں کے ساتھ ہے، اس لیے آتے ہیں۔ وہ بولے، کیا آپ کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی؟ میں نے عرض کیا، میرے بھائی یہ سب وقتی جذبات ہیں، ہماری منزلیں علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں ایک بچوں والی بیوہ ہوں اور آپ ایک شادی شدہ بیوی بچوں والے آدمی ہیں۔ آپ ایک اچھے انسان ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں، اسی لیے میرے گھر آ گئے تو میں نے نہیں روکا۔ بس یہ رشتہ داری کافی ہے، لیکن دوستی کی ہمارا نہ مذہب اجازت دیتا ہے اور نہ معاشرہ۔ میری باتیں سن کر احمر خاموش ہو گئے تھے۔ شعوری طور پر گرچہ میں یہ سب صحیح سمجھ رہی تھی، مگر اس کی محبت، دوڑ دھوپ، بچوں کے ساتھ اس کا دوستانہ رویہ اور میرے بڑوں کی خدمت و عزت محبت بھری باتیں، یہ سب کچھ آہستہ آہستہ میرے دل و دماغ پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ جانے کب پھر میرا دل موم ہو گیا، وہ دل کہ جس نے کبھی کسی کے لیے دروازے نہ کھولے تھے۔ اس نے نہ صرف میرے اس کزن کے لیے دروا کیے بلکہ رہنے کی جگہ دینے کو بے تاب ہوا۔ اب یہ حال ہوا کہ احمر سے بات نہ ہوتی تو دل کسی کام میں نہ لگتا اور یہ مرض دو طرفہ ہوا۔ اب وہ جب رات دکان بند کرتے اور گھر واپس لوٹ جانے سے پہلے میرے گھر کا چکر ضرور لگاتے، حال احوال دریافت کرتے اور اکثر بچوں کے ساتھ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر کیرم وغیرہ کھیلتے۔ میں بھی گھر میں کچھ اچھا کھانا بنا لیتی تو ان کے اسٹور پر ضرور بھجواتی۔ ایک روز شام کو احمر آئے۔ وہ بیٹھک میں بیٹھ کر بچوں کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے کہ میرے والد صاحب آ گئے۔ وہ بھی وہاں بیٹھے۔ میں نے ملازمہ کے ہاتھ چائے بھجوا دی۔ والد صاحب سے تھوڑی دیر کمپنی رہی، پھر احمر چلے گئے۔ احمر کے جانے کے بعد ابو نے مجھ سے پوچھا کہ احمر کیوں آیا تھا؟ میں نے بتایا، بچے دکان سے سودا لینے جاتے ہیں تو انہوں نے اصرار کیا اور ان کے لیے وہ آ گئے تھے۔ دیکھو بیٹی، تمہارا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تم اکیلی رہتی ہو، تمہیں کچھ منگوانا ہو تو مجھے کہا کرو۔ احمر یہاں نہ آئے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے جی ابو کہہ کر سر جھکا لیا۔ کچھ دنوں بعد امی اور بہنیں آئیں، تب بھی احمر شام کو آئے
تو انہوں نے بھی محسوس کیا کہ کچھ غلط ضرور ہے۔ پھر وہ جلد جلد آنے لگیں۔ یوں لگتا تھا کہ وہ خفیہ طور پر میری نگرانی کر رہی ہیں۔ ایک دن چھوٹی بہن نے سوال کر دیا، باجی یہ کزن آپ کے گھر کیوں آتے ہیں؟ میں نے سوچا کہ پہلے ابو اور اب بہن نے برا منایا ہے، اس لیے اب احمد کو منع کر دوں گی کہ نہ آیا کرے، لیکن جب وہ آئے تو میں منع نہ کر سکی۔ سوچا میں اب بچی تو نہیں ہوں، سمجھدار ہوں اور عمر بھی پختہ ہو گئی ہے، یہ کزن رشتہ دار ہیں، قریب دکان ہے، میرا حال احوال معلوم کرنے آ جاتے ہیں، کہیں میرے ساتھ کچھ غلط نہ ہو جائے۔ خیر انہوں نے بھی غالباً میری ذہنی کشمکش کو سمجھ لیا۔ وہ کچھ روز نہیں آئے تو ان کی غیر حاضری کو میں نے محسوس کیا۔ بار بار نکاحیں شام کے بعد گھڑی پر جاتی تھی۔ بچے الگ کہتے انکل نہیں آئے، انکل کیوں نہیں آتے؟ آخر بڑا بیٹا از خود سٹور پر گیا اور پوچھا، انکل آپ کیوں نہیں آتے؟ ہم بہت بور ہوتے ہیں۔ یوں چند دن کی غیر حاضری کے بعد وہ آئے تو بے اختیار میں نے پوچھا، اتنے دن آپ کہاں غائب رہے؟ میرے ان الفاظ نے میرے دل کا حال کھول دیا، بلکہ جلدی پر تیل کا کام کیا۔ آج میں بھی ان کے ساتھ اسی کمرے میں بیٹھ گئی، حالانکہ پہلے صرف بچے بیٹھتے تھے۔ وہ بیوی کی شکایت کرنے لگے، کہا جی نہیں چاہتا کہ اس پھوڑ عورت کی طرف جاؤں جو گھر کو صاف نہیں رکھتی۔ ادھر تم خود صاف ستھری ہو، گھر اور بچے بھی صاف ستھرے رکھتی ہو، تو تمہارے گھر میں قدم رکھتے ہی سکون کا احساس ہوتا ہے۔ واقعی جس گھر میں سلیقہ مند عورت ہو وہ جنت سے کم نہیں۔ تمہارا گھر پھولوں سے بھرا اور خوشبو سے مہک رہا ہوتا ہے، اور سب سے بڑی خوشبو کی مہک تو گھر میں اس گھر کی ملکہ کی ہوتی ہے۔ احمد نے میرے بچوں سے دوستی کر رکھی تھی، وہ آتے تو بچے خوش ہوتے، خوشی سے شور مچا کر ان کو ویلکم کرتے۔ بچوں کو احمد کے آنے کا شدت سے انتظار رہتا تھا، بلکہ یوں کہو کہ ان کو دیکھ کر بچے خوشی سے آسمان سر پر اٹھا لیتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مجھ تک رسائی کے لیے وہ زینہ بزینہ قدم بقدم آگے بڑھ رہے تھے۔ احمد نے میرے بچوں کو باپ سے زیادہ وقت اور توجہ دینا شروع کر دی تھی۔ وہ میرے بچوں کے کام نوکروں کی طرح کرتے تھے۔ عید کے دن وہ مٹھائی دینے آئے تو بچوں کو آپ پوچھا، میں نے بتایا ان کے تایا ان کو اپنے گھر لے گئے ہیں۔ میں اکیلی تھی، چائے بنا کر لائی تو مجھ کو ہاتھ پکڑ کر زبردستی بٹھا لیا۔ میں مجبوراً بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد کہا، کیا اپنا گھر نہیں دکھاؤ گے؟ عید کی وجہ سے میں نے خصوصی طور پر صاف ستھرا کیا تھا، لہٰذا ان کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ پہلے تو صرف ایک کمرے تک ہی ان کا آنا محدود تھا، اور گھر دکھانا میری غلطی تھی۔ میں یہی سمجھی تھی کہ ہمارا پاکیزہ تعلق ہے تو کس بات کا ڈر خوف ہے۔ کہنے لگے، تمہارے گھر کا نقشہ بہت عمدہ ہے، میں بھی ایسا ہی بنواؤں گا۔ میں آگے آگے چل رہی تھی اور وہ پیچھے پیچھے آ رہے تھے۔ میرے گھر کی سجاوٹ کی تعریف ہر کمرے میں رک رک کر رہے تھے۔ میرے کمرے میں پہنچ کر کہا، یہ تو بہت خوبصورت ہے، جی چاہتا ہے کہ آج میں اس کمرے کا مہمان بن جاؤں۔ میں خاموش رہی۔ اچانک نظر اٹھا کر ان کے چہرے کو دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چاہت کی چمک نظر آئی۔ بولے، کاش میری بیوی بھی تمہاری طرح سلیقہ مند ہوتی، جیسا کمرہ ویسے ہی گھر کی مالکہ۔ اس دن میری زندگی نے ایک نیا موڑ لیا۔ اس کی وجہ احمد کی وہ توجہ تھی جو میرے شوہر نے اپنی زندگی میں بھی مجھے اور بچوں کو نہ دی تھی۔ وہ عزت وقار جس کو ساری زندگی سنبھال کر رکھا تھا، وہ آج جذبات کی نظر ہو رہا تھا۔ ایسا دن میری زندگی میں آ جائے گا اس بارے میں تو میں سوچا بھی نہ تھا۔ آج میں اپنے گھر اس کے در و دیوار سے بھی شرمندہ ہو رہی تھی۔ احمد اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر میں نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کے قدم دوبارہ میرے گھر میں نہیں آئیں گے۔ میں اپنے گیٹ کو تالا لگا دوں گی اور بچوں کو بھی ان کے سٹور پر جانے نہ دوں گی۔ اگلے روز وہ دوپہر کو آ گئے۔ بچے اسکول میں تھے۔ میں نے کہا، اس وقت کیوں آئے ہو؟ بچے تو ہیں نہیں۔ کہا، تم تو ہو۔ تب میں نے ہمت کر کے کہہ دیا، احمد میں بیوہ ہوں، اکیلی رہتی ہوں، اس وقت نہ آیا کرو ورنہ محلے والے مجھے جینے نہ دیں گے۔ پلیز کچھ تو میری عزت و ناموس کا خیال کرو۔ تبھی وہ جذباتی ہو گئے، عاجز بن کر معذرت کرنے لگے اور پاؤں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگے، تسلی دینے لگے کہ تم اب میری زندگی کا حصہ ہو۔ اس روز انہوں نے مجھ کو اپنانے کا عندیہ دیا کہ مجھ سے نکاح ثانی کر لو، اور یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تم جوان ہو اور تم کو تمہارے بچوں کی کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ کہنے لگے، بچوں کو اچھا کھلاتا ہوں، بیوی کو لاکھ روپیہ خرچ دیتا ہوں، لیکن بیوی پھر بھی بد زبان اور پھوڑ ہے اور بچوں کو لوفر اور نکما بنا رہی ہے۔ تم میری زندگی میں آ جاؤ گی تو میری زندگی سنور جائے گی۔ یقین جانو کہ تمہاری چاہت نے مجھے بے اختیار بنا دیا ہے، اور اب میں صرف تمہارے ہی خواب دیکھ رہا ہوں۔ تمہاری اور میری زندگی روشنی اور اندھیرے کی مانند ہے۔ ایک طرف تمہارے بچے جو باشعور تعلیم حاصل کرنے والے با اخلاق، اور دوسری طرف میرے بچے بگڑے ہوئے پڑھنے سے جی چرانے والے کام چور۔ یہ سب میری بیوی کی غلط تربیت کا نتیجہ ہے۔ پھر سوچو کہ آدمی کو کہاں سکون ملتا ہے۔ احمد، تم صرف خواب ہی دیکھتے رہو، کیونکہ 4 بچوں کی بیوہ کا 4 بچوں والے شادی شدہ شخص سے نکاح ثانی ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟
तुम्हारे बच्चों को मैंने मोहब्बत दी, इनसे दोस्ती रखी, इतनी तवज्जो और प्यार दिया है कि इनके वालिद ने भी ना दिया होगा। ये अब तुम्हारे बच्चे नहीं बल्कि मेरे बच्चे हैं, मुझसे ज़्यादा मानूस है। तुम सिर्फ हाँ करो, ये मेरे लिए मुश्किल नहीं है। तुमको अपनाने से मेरा कुंबा वसी हो जाएगा। 4 तुम्हारे बच्चे और 4 मेरे, 8 हो जाएंगे। और तुम्हारी बीवी का क्या बनेगा? मैंने कहा, इसको संभालना तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम इससे ज़्यादा समझदार और होशियार हो, जबकि मेरी बीवी कम अकल, बुद्धू और मोटी औरत है। मैंने अगला सवाल किया, और ये मुआशरा, ख़ानदान, इनको संभालना और समझाना मेरा काम है। तुम मेरे घर का इंतज़ाम और डिसिप्लिन संभालना, और घर से बाहर के अमूर मैं खुद संभाल लूँगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी होगी। मैंने समझाया, अहमद मेरा बड़ा बेटा काफ़ी समझदार हो चुका है। वो अक्सर अपने ताया के साथ जाता है और उसको खबर है कि इसके बाप के अजीज़ कौन लोग हैं। ये लोग मुझे और तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे, मेरे बच्चों को खिलाफ करके इनको मुझसे छीन लेंगे, और मैं तो जी ही अपने बच्चों के लिए रही हूँ। खुदा के लिए जज्बात में ना बहो, वरना डूब जाओगे। मेरी और तुम्हारी भलाई इसी में है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी जिए, अपने बच्चों के लिए और ख़ानदान के लिए। अब तुम भी जियो और आग से ना खेलो, वरना खुद भी जलोगे और मुझे भी जला दोगे। आज के बाद हमेशा के लिए खुदा हाफिज़। अब वो मोड़ आ गया है कि मैं हमेशा के लिए तुमको खुदा हाफिज़ कह दूँ, इसमें मेरी आफियत है। अहमद चला गया और मैंने दरवाज़ा बंद करके गेट को इसके सामने ताला लगा दिया। इसके बाद इसका फ़ोन आया, मैंने नहीं उठाया। बच्चों को स्टोर पर जाने से रोक दिया और कुछ दिन के लिए जेठ के घर रहने चली गई, क्योंकि बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हो गई थी। यूँ एक अनजानी आग में गिरने से मैं बाल बाल बच गई कि मैं बेवा ज़रूर थी और निकाह सानी का हक भी रखती थी, मगर किसी दूसरी औरत का घर बर्बाद करने का मुझ में याराना था। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।